اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کو یاد کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کی وجہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھو میرے محبوب جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تاکہ اللہ کو صبح و شام یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ نبی کی سنت بن جائے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اور بد کرداری دامن پر داغ لگا کر کے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہے اور بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہم نے اس پر قطعی طور پر توجہ نہیں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اچھا بنتا ہے اچھی صحبت کی بنیاد پر اور برا بنتا ہے بری صحبت کی بنیاد پر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی برے کو اچھے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ برا اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا بن جاتا ہے، اور کسی اچھے کو اگر برے کی صحبت مل جائے تو وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس جماعت میں سے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ بیٹھو جب تم نیکی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سوال کرو، اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت سے تم استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں ان کی زندگی کسی نہ کسی کی صحبت کی بنیاد پر ہی اچھی بنی ہے۔ جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ کتنے صوفیاء کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی، اور اجمیر مقدس پہنچنے سے پہلے آپ جانتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 40 دن بیٹھ کر کے بعد میں تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داتا گنج بخش کی خدمت میں 40 روز بیٹھ کر تشریف لائے۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہ ہوتی تو جو صحابہ کا مقام ہے وہ مقام انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اور تھی، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد
جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا اور آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا، اس کے حوالے سے حضور نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا تراشا کہ وہ ہادی بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ رہنما بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ قائد بن گئے، ایسا تراشا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس پہ فتح عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔